اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، پچھلے درس میں سجدے میں درمیان دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے اس کے حوالے سے گفتگو آئی، جس میں ایک اہم بات تھی، وہ یہ کہ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان ہونا چاہیے، اور اس سنت کی مخالفت ہوتی ہے ہمارے یہاں نماز میں کہ ایک سجدہ کر کے جیسے سر اٹھاتے فوراً دوسرا سجدہ کرتے ہیں، درمیان وقت نہیں دیتے، یہ سنت کے خلاف ہے. اب آگے ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے دونوں سجدے پورے کر لیے، دونوں سجدے ہو جانے کے بعد بھی کیا بیٹھنا سنت ہے یا پھر فوراً اسے کھڑے ہو جانا چاہیے؟ دو سجدوں کے درمیان تو بیٹھنا ضروری ہے، رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب دونوں سجدے جیسے ہی ہو گئے، اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے سے اٹھ گئے، تو کیا فوراً اٹھ جانا چاہیے یا پھر بیٹھنا چاہیے؟ یہ مسئلہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور سنت یہ ہے کہ اگر آپ نے دونوں سجدے کر لیے، دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے آپ کو بیٹھنا چاہیے، اور اس کو کہتے جلسہ استراحت. یہ بہت لمبا بیٹھنا نہیں ہے، مختصر لیکن بیٹھنا ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بیٹھنا نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھتے تھے، یا آپ عمر دراز ہو گئے بعد میں آپ بیٹھتے تھے. لیکن احادیث میں جو آپ کی نماز کا طریقہ منقول ہے، اس میں صراحت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے سیدھے نہیں کھڑے ہوتے تھے، اب بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے. کیا دلیل ہے اس کی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت مالک بن حویرث، یہ وہ صحابی جنہوں نے رسول کی نماز کو بڑی باریکی کے ساتھ دیکھا ہے اور نقل کیا ہے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ لم ینہض حتی یستوی قاعدہ، کہ اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے تو جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کی بات آتی تو اس وقت تک اللہ کے نبی نہیں کھڑے ہوتے جب تک کہ آپ بیٹھ نہیں جاتے. اچھی طرح بیٹھ جاتے تھے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بارے میں صحابی رسول کہتے ہیں. لہٰذا یہ ہمارے لیے مسنون ہے کہ ہم دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے نہ ہوں بلکہ بیٹھ کر کے کھڑے ہوں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تکبیر کب کہنا چاہیے؟ امام تکبیر کب کہتا ہے یا مقتدی تکبیر کب کہتے ہیں؟ دو ارکان کے بیچ میں تکبیر ہونا چاہیے. جیسے آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رکوع میں جانا ہے، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھنا ہے. یہ جو تکبیرات الانتقال ہیں وہ دو ارکان کے بیچ میں ہے، نہ وہ ساتھ میں ہے نہ بعد میں ہے، دونوں کے بیچ میں آپ کو یہ کہنا ہے. اگر کوئی آدمی دو سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر کے اسے کھڑے ہونا ہے تو وہ کب تکبیر کہے گا؟ خاص طور پر اگر امام ہے، امام کب تکبیر کہے؟ اب مجھے سجدے سے اٹھنا ہے اللہ اکبر کہہ کے، تو کیا اللہ اکبر کہہ کے بیٹھوں یا بیٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہوں؟ اور اگر کوئی آدمی منفرد ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، تب اسے کب بولنا چاہیے؟ یہ دو الگ الگ حالتیں ہیں. اگر امام ہے تو امام کو کب بولنا چاہیے؟ جب آپ سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں، پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو. کیوں؟ کیونکہ مقتدی جو ہیں وہ امام کے پیچھے ہی رہے. اگر فرض کیجئے میں سجدے سے اٹھتے ہوئے ہی اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جاؤں تو کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے سیدھے، تو وہ امام سے بھی آگے چلے جائیں گے، اور یہ درست نہیں ہے. ہماری نماز میں ہونے والی عام غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ امام سے پہلے رکوع، امام سے پہلے سجدہ، امام سے پہلے سر بھی اٹھا دیتے ہیں. ابھی امام پوری طرح اللہ اکبر بھی نہیں کہتے اور لوگ فوراً اس سے پہلے چلے جاتے. یہ درست نہیں ہے، نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے امام کے بعد فعل ہونا چاہیے. تو جو آدمی امامت کرا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ جلسہ استراحت میں بیٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہے، تاکہ مقتدی بھی اٹھیں، بیٹھے، پھر کھڑے ہو امام کے بعد. لیکن اگر کوئی آدمی اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے، منفرد نماز پڑھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ سجدے سے اٹھتے ہوئے ہی اللہ اکبر بول دے. دوسرا سجدہ آپ کا ہے، دوسرے سجدے سے آپ سر اٹھا رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے آپ بیٹھ جائیے، پھر اطمینان سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں.
اگر آپ منفرد ہیں، اگر امامت کرا رہے ہیں آپ تو چاہیے کہ آپ بیٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہیں. تو جلسہ استراحہ سنت ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے، اور تکبیر کب کہنا چاہیے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس کے بعد طریقہ یہ ہے کیسے آدمی کھڑا ہو. کھڑے ہونے کے دو طریقے ہمارے ہندوستان میں معروف طریقہ کیا ہے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، گھٹنوں پہ دباؤ ڈال کر کے. کیا ایسے کھڑے ہونا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، مالک بن حویرث ہی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ابھی آپ نے سنا کہ رسول جب دوسرے سجدے سے اٹھتے تھے تو آپ بیٹھتے، اور دوسری رکعت کے لیے کیسے کھڑے ہوتے؟ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے، بخاری کی حدیث ہے، جلس، تو آپ بیٹھ جاتے تھے، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ، اور زمین پر ٹیک لگاتے تھے، ثُمَّ قَامَ، ٹیک لگانے کے بعد آپ کھڑے ہوتے تھے. ٹیک لگانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا دیں پھر کھڑے ہوں، اسے اعتماد کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو یہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوتے تھے. لہٰذا یہ جو طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے، سنت یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو ٹیک لگا کے کھڑے ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے، کوئی آدمی بزرگ ہے تو وہ ٹیک لگائے، ورنہ وہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے اور اس پر زور ڈال کر کے کھڑے ہوتے ہیں. جبکہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کہا کہ رسول جب آخری عمر میں پہنچے تب آپ بیٹھ کر کے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے، ایسا نہیں کہا انہوں نے. جو رسول کا طریقہ تھا وہ انہوں نے بتا دیا. اور اسی طرح ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، الزرق بن قیس تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے دوسری رکعت کے لیے، یعتمد علی یدیہ، دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے. یہ عبداللہ بن عمر کا بھی عمل انہوں نے نقل کیا. ایک تو رسول کا بھی ہے اور دوسرا صحابی کا بھی عمل ہے. اور پچھلے درس میں آپ نے سنا اگر صحابی کی کوئی مجبوری ہے تو وہ اسے بتا دیتے ہیں کہ میں نے جو کیا یہ مجبوری کی وجہ سے، سنت یہ نہیں ہے. اگر یہ بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ عام سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی بھی اعتماد کر کے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے، اور اسی طرح عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی ہے کہ جب وہ کھڑے ہوتے تو ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوتے. تو سنت یہ ہے کہ آپ ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو، اگرچہ کہ آپ جوان کیوں نہ ہو، طاقتور کیوں نہ ہو، آپ ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوں. ٹیک لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے، یا تو آپ اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھیں یا آپ اپنی مٹھیوں کو بند کر لیں. دو طریقے ہو سکتے ہیں، کھلے ہاتھ سے یا مٹھیاں بند کر کے. کون سا طریقہ زیادہ اچھا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث میں کہ اللہ کے نبی ٹیک لگاتے تھے، تو بعض اہل علم نے کہا جیسے بھی ٹیک لگانا کہتے ہیں آپ لگائیے، جیسے آپ کو سہولت ہے آپ ٹیک لگائیے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ کر کے اٹھتے تھے، جیسے آپ کو سہولت ہے آپ رکھ کر کے اٹھیے. لیکن ایک روایت ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. وہ روایت کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ بند ہوں، مٹھیاں بند ہوں، اور مٹھیاں بند کر کے جس طرح آٹا گوندا جاتا ہے، جس طرح عورتیں آٹا کلاتی ہیں تو جب آٹے کو ملا دیا جاتا ہے تو دونوں مٹھیاں بند کر کے اس سے روندا جاتا ہے. کما یقبضہم العاجن، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ عاجن. کیا حدیث ہے؟ یہ حدیث طبرانی کی روایت ہے. ازرق بن قیس کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ نماز میں ٹیک لگا رہے. کیسے؟ وہو یعجن فی الصلاۃ. عبداللہ بن عمر کو میں نے دیکھا کہ وہ مٹھیاں بند کر کے جیسے آٹا کلاتے ہیں ویسے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو رہے. تو میں نے کہا ان سے ما ھذا یا ابا عبد الرحمن، میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، ان کی کنیت ہے، یہ کیا ہے؟ آپ ایسے کیوں نماز میں کھڑے ہوتے مٹھیاں بند کر کے؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجن فی الصلاۃ، میں نے رسول کو دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ بھی ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوتے تھے. وہاں پر بھی لفظ انہوں نے استعمال کیا یعجن، اور عاجن کہتے ہیں آٹا کلانے کو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. اس وجہ سے چونکہ خاص صفت اس حدیث پہ وارد ہے، لہٰذا یہ اچھا ہے کہ کوئی آدمی مٹھیاں بند کر کے ٹیک لگا کے کھڑا ہو. لیکن اگر کوئی آدمی کھلے ہاتھ سے بھی ٹیک لگائے تو ٹیک لگانا صحیح ہے، کیونکہ مطلق بھی حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کے نبی ہاتھوں سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے. لہٰذا بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ مٹھیاں بند کر کے کھڑے ہوں. کھلے ہاتھ سے بھی ٹیک لگایا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اور اس میں بہرے صورت ان حدیثوں سے رد ہوتا ہے
کہ یہ درست نہیں ہے کہ آپ بغیر اعتماد کے کھڑے ہو جائیں، بلکہ ٹیک لگا کر کے کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنتوں سے محبت کرنے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔